کسی بھی نظام میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، یہ بڑے بنیادی دو ایلیمنٹس ہوتے ہیں کسی بھی تحریک کے. لیکن اس میں ایک اصول یہ لازمی ہونا چاہیے کہ یہ جو لائلسٹ ہیں یا یہ جو ڈسپلنڈ جو ورکر ہیں، ایکٹیوسٹ ہیں، ان کی آگے پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارا دیکھنے میں آیا ہے کہ جو اشرافیہ ہے وہ اوپر آ کے بیٹھ جاتی ہے اور کریم لے کے کھا جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ابھی بھی جیسے ابھی نامینیز ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ابھی یہ شہروز نے بھی وہی بات کی جی کہ 2-3 ٹھیک ملے ہیں جی، باقی وہ پھر دوسروں کو مل گئے ہیں جی. پھر ایسے جیسے آپ کریں گے نا تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہی اشرافیہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہارڈ ورک ہے نیچے ایک لائلسٹ کا یا ڈسپلنڈ ورکر کا، اس کو کیش ان کر لیتی ہے. ٹھیک ہے، اور اپنے بڑے پیٹی سے اس کے مفادات ہوتے ہیں اس اشرافیہ کے، تو وہ یہ بھی ہوتا ہے. تو یہ تو عام ایون کہ ہماری جو انتخابی سیاست ہے اس میں بھی یہ چیز نظر آتی ہے نا. تو جب ہم ایک بیانیہ بنانے کی بات کرتے ہیں تو بیانیے کا مطلب ہے کہ ہمارے بالکل اس طرح کی کلاس ہونی چاہیے، وہاں سے ہمیں انیشیٹو دینا چاہیے بیانیہ بنانے کا، ایک نیا بیانیہ جو متبادل نظام کا بیانیہ ہو سکتا ہے. جی بی ایف ٹی بھائی سر، اوور ٹو یو سر. آپ نے انفارم کیا. ابرار الحق میرے خیال سے ان کا نام ہے، ابرار الحق، آپ کے پاس آتے ہیں. جی اوور ٹو یو میرا بھائی. جی آپ کے میرے خیال سے یوٹیوب چینل چل رہا ہے بھائی، آپ یہاں آ جائیں، ہمارے پاس آ جائیں ابرار بھائی. جی بات یہی کر رہی ہیں، یہ نشان کیوں مٹا دیا گیا؟ کس کا نشان بھائی، کس کا نشان؟ یہ بلے کا. بھائی یہ تو یوٹیوب پہ پرانی بات ہو گئی ہے، اب آگے کوئی نئی بات بتائیں، تو بہت پرانی ہو گئی ہے. ابرار بھائی. جی بھائی. اور کچھ بات کرنی ہے آپ نے؟ نہیں. اوکے، تھینک یو میرا بھائی، تھینک یو. اچھا خرم بھائی، ویلکم. خرم بھائی آپ بتائیں آپ کا دن کیسے گزرا؟ اگر ہمارے ٹاپک پہ آتے ہیں، کوشچن آپ نے سن لیا ہوگا. اوور ٹو یو خرم بھائی. جی السلام علیکم سب سے پہلے سارے کو. جی اچھا ہاں، وہ میں نے بات سنی تھی جو آئے تھے بھائی نا، وہ شہریار پتہ نہیں کون بھائی تھے جو پی ٹی آئی کے ٹکٹ کے نا وہ تھے، ان کی بات سنی تھی. تو انہوں نے بات بالکل ایک نا بات ان کی مجھے صحیح لگی کہ جو وہ کہہ رہے تھے کہ جو کینڈیڈیٹ اس کے لیے گراؤنڈ ایزی ہوگا اس کے لیے مشکل ہوگا، اس کے لیے ایزی ہوگا وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر کوشچن پہ ہمارا کوشچن اوسی بھائی کا تھا، اوسی بھائی کوشچن تھوڑا سا ریپیٹ کر دے جو اوریجنل تھا، کیونکہ خرم بھائی بھی دیر سے جوائن نہیں ہوا تھا. اوور ٹو یو خرم بھائی. اوسی بھائی آپ اگر ریپیٹ کر دیں کوشچن. جی بالکل خرم بھائی، کدھر گئے خرم بھائی؟ ادھر ہی ہوں. ہاں جی خرم بھائی، اچھی تجویز تھی ان کی. ایسے ہی ہوگا، جو کھلا ڈولا کھیلیں گے ظاہر ہے اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں ان کو اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ ہے. جن کو تھوڑے بہت ڈنڈے شنڈے پڑیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ لائلسٹ ہیں. ٹھیک ہے نا، یہ تو سیدھی ہوگی بات. ہمارا سوال جو تھا اوریجنل آپ نے ابھی میں نے ریپیٹ کیا، آپ کو پتہ ہے نا جو سٹیٹس کو کے اوپر ہم بات کر رہے تھے کہ یہ جو نظام ہے انتخابی سیاست والا، الیکشن، ہمارے مسائل کا حل الیکشنز میں ہے، خاص کر یہ جو ریگڈ الیکشن ہے، یا اس کے متبادل کوئی نظام ہونا چاہیے. تو اگر اس کے متبادل بھی کوئی نظام ہے تو اس کے لیے عملی طور پہ ہمیں کیا پریکٹیکلی کیا کرنا چاہیے؟ تھینک یو اوسی بھائی. جی اوسی بھائی، آپ کا جو کوشچن ہے اس میں میرا جو تھنکنگ یہ ہے کہ یہ جو الیکشن ہو رہے ہیں یہ ملک میں اور انسٹیبلٹی پیدا کریں گے. یہ اس سے آپ کا ملک سٹیبل نہیں ہوگا، کیونکہ لگ نہیں رہا کہ یہ عمران خان کو لے کے آئیں گے اور لے کے آنا چاہ رہے ہیں اگلے کچھ سالوں تک جو ان کے کچھ پلانز ہیں. لیکن اللہ بھی پلان بناتا ہے. اور رہی بات ڈیموکریسی جو سسٹم پاکستان میں ہے اس سے تو اس طرح بہتری نہیں آ سکتی. اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ ریفارمز وغیرہ کرنے پڑیں گے اور وہ لوگ لے کے آنے پڑیں گے جو رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ہوں. اور اس کا حل جو ہے، ایک کل ہی میں ایک بات کر رہا تھا کسی بھائی سے، جو چائنیز ماڈل ہے، جو عمران خان بھی نا ایک دو ٹائم پہ میں نے سنا عمران خان صاحب نے بھی بات کی تھی
प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें क्या होता है कि आपके पास पावर होती है, आपको ऐसे लोग ब्लैकमेल नहीं कर सकते जैसे कि कुछ पार्टियों में घुसा देते हैं, जैसे ये एमक्यूएम वाले आगे थे और डिफरेंट जो बलूचिस्तान की वो बाप पार्टी थी, और उनको आप मनूवर कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, आपको लिमिटेड सीट्स देते हैं, फिर वो आपके साथ अलाइंसेस करते हैं, और फिर वहां से आके आपको वो क्या कहते हैं जी कि हम तेरी कदम अदमात ले आएंगे और आपको उड़ा देंगे, मतलब कि आपको साइड पे कर देंगे। तो ये सिस्टम नहीं होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक जो चाइनीज मॉडल है वो मॉडल मुझे इसलिए भी पसंद है कि वो जो लोग हैं वो सारे ऊपर आते हैं, वो मोर इंटेलिजेंट लोग होते हैं उस अपनी उस अवाम के, क्योंकि मैं उनका सारा ना ब्रीफली मैंने कुछ अर्सा पहले ही उनका देखा है, मुझे पहले ही मालूम नहीं था उनका चाइनीज। अच्छा अच्छा, एक मिनट, ये नीचे पूछ रहे हैं बीएफटी भाई कि लिस्टें कहाँ से मिलेंगी अदनान राणा साहब? ऑनलाइन पड़ी हुई है, पीटीआई की वेबसाइट पे पड़ी हुई, मैं भी देख रहा था। बताए ना, परमिशन दे दो बताए कि आप। नीचे पढ़ के बता दिया करें। अच्छा ठीक है, आप अपनी जो पीटीआई की वेबसाइट पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे भी है, आपके फेसबुक पे भी है, टिकटॉक पे भी, पीटीआई के ऑफिशियल पेजेस पे जो भी आपका फॉर्मेट है उस पे आप जाएं, ऑफिशियल पेज पे सारी लिस्टें लगी हुई हैं, उनके जो निशान है, देचकी है या छतरी है या जहाज़ है या गाड़ी है, जो भी है वो सब कुछ वहाँ पर लिखा हुआ है। तो बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वहाँ से आपको नहीं मिलता तो हमारी किसी भी भाई की वीडियो पेज पे चले जाएं, हमारी वीडियो भी हम लोगों ने अपलोड की हुई हैं, सारी लिस्टें वहाँ पर है। बहुत बहुत शुक्रिया सवाल करने का। और जिस भाई बहन ने नीचे सवाल करने, हमारे पास ऑफिशियल बैठे हैं फ़हीम भाई, ये भी जवाब दे सकते हैं, और बाकी भी हमारे पास पैनल बैठा हुआ है, तो इंशाल्लाह अगर हमारे को कोई जवाब आता है हम डेफिनेटली आपको देंगे। जी ओवर टू यू खुरम भाई, जी कंटिन्यू। जी, तो वो मैं बात कर रहा था कि मैंने वो ना चाइनीज सिस्टम थोड़ा अर्सा पहले ना मेरा इत्तेफाक हुआ पढ़ने का कि उनका क्या सिस्टम है। तो उनका सिस्टम थोड़ा ऐसा है कि आपको ना सबसे पहले एक बुनियादी उनका टेस्ट पास करना पड़ता है, जैसे हम लोगों का सीएसएस के इम्तिहान होते हैं, तो वो उनका दुनिया में आई थिंक सो कह रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम होता है। तो वो जब वो उस तरह के लोग जब आप आते हैं, उनका आईक्यू लेवल, उनका इंटेलिजेंस और उनकी हर चीज़ एक बहुत लेवल पे होती है, फिर उसको उसके बाद आके उनको फिर वो ट्रेन करते हैं, मतलब कि प्रॉपर उनको फिर वो, अगर आप अच्छे लॉयर हो या अच्छे जो भी किसी भी फील्ड में हो, उनको ट्रेन करके फिर उनको वो आस्ता आस्ता ऊपर लेके आते हैं। तो वो जो कंट्री जब रन करते हैं, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं एक वो पढ़े लिखे लोगों के हाथ में होती हैं, जो बेस्ट ऑफ द कंट्री होते हैं। तो हमारा तो ये निज़ाम है ही नहीं, हमारे तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो सारे जो हैं ये सारे एक करप्ट एलीट है। ये एक तो क्लोज क्या कहते हैं उसको, क्लोज डोर एक किस्म की सोसाइटी है, जिसमें एक बहुत कम चांसेस होता है कि वो कोई अच्छा बंदा ऊपर आ जाए। ज़्यादातर इनके जो अपने ही होते हैं वही ज़्यादातर ये इम्तिहान पास करते हैं और आगे आते हैं, फिर इनकी रिश्तेदारियाँ होती हैं, फिर पॉलिटिकल सिस्टम सारा जो है। तो ये सिस्टम तो किसी तरफ हमें लेके नहीं जाएगा इन फ्यूचर। तो अगर हम थोड़ा सा इस सिस्टम को बेहतर करना चाहें, तो वो जो इमरान खान ने 2 दफ़ा बात की थी, प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो है वो आई थिंक सो बेटर होगा इन फ्यूचर पाकिस्तान के लिए। मेरा ये एक ओपिनियन था, बाकी आप भाइयों की बात में सुन रहा हूँ। फ़हीम भाई के पास आते हैं। फ़हीम भाई, आपने सब लोगों की बातें सुन ली हैं, आप क्या कहते हैं? और इनायत लाला फिर इसके बाद आएंगे। जी फ़हीम भाई, आपने वो ओरिजिनल क्वेश्चन था उसका आपने सुन लिया सब लोगों का आंसर, आपका क्या ख्याल है? यार पता बात क्या है, मेरे ख्याल में अगर आप दुनिया के, आप यूके के देख लीजिए तो सारे कज़ाक थे। 100 साल की 200 साल की इनकी हिस्ट्री है, उससे पहले तो ये सारे बहुत ज़्यादा कज़ाक थे। तो ये किसी भी मुल्क में चले जाएं, उनका एक इर्तिकाई सिलसिला है, कोई बहुत जल्दी पहुंच जाता है, कोई थोड़ा सा देर से पहुंचता है। और ज़्यादातर वेस्ट ने अंडर डेवलपिंग कंट्री को रूल करने के लिए हमें बड़े फ्लॉड सिस्टम दिए, हमेशा से दिए, क्योंकि वो स्लेव व मास्टर वाली सिचुएशन थी। तो उसमें जिन भी मुल्कों में अगर कोई अच्छा लीडर आया, उसने अपनी कौम को पढ़ा दिया, तो उनका शऊर लेवल बहुत आगे चला गया। और अगर सारे ही उन्होंने, जिस तरह हमारे मुल्क में लोगों की क्राइसिस ही नहीं ख़त्म होते, ना उनके घर की चीज़ें पूरी होती। मैं स्पेशली हमारी ज़्यादातर जो वर्किंग क्लास है, तो वो रोटी के चक्कर में से ही निकलते, तो उनकी जो कहती है ना एक थिंकिंग कैप, वो फारग है। इनिशियली ये जो भी लीडरान आते हैं ये उनकी सोच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान आज़ाद होने के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान बस दिखे से ही चल रहा है। अगर कोई ऐसा बंदा आया भी जो इंटेलेक्चुअली बड़ा, देखें 70s में बड़े इंटेलेक्चुअल लोग थे, बहुत इंटेलेक्चुअल, मीन्स के मुल्क के वेल विशर्स थे, मुल्क के बारे में सोचते थे।
پھر ادھر ایک کلچر انٹروڈیوس ہوا جسے آپ کہتے ہیں چھانگا مانگا. میرے خیال میں جو لوگ تھوڑی سی پرانی ہسٹری جانتے ہیں, اس نے ایک کام کو زیادہ خراب کیا. کہتے ہیں نا آپ اپنے ملک میں اچھی عادتیں ڈال دیں تو لوگ اچھی طرف جائیں گے, بری ڈالیں تو بری طرف جائیں گے. انہوں نے, یہ نون لیگ تھی جنہوں نے پارٹی کو یعنی پولیٹیکل پارٹی میں پیسہ لے کے آئے, اور پھر پیسہ لے کے آئے تو پھر وہ لوگ جتنے بھی پاور میں تھے پیسے بناتے تھے. اس کے بعد زرداری نے اپنی بیوی کو کنونس کیا کہ اگر تو نے ان سے لڑنا ہے تو تجھے پیسہ بنانا ہے. سو اصل میں سب سے بڑے کلپریٹ جو ان سے ہیں یہ نون لیگ والے ہیں. پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی ایک لیگیسی تھی, ذوالفقار علی بھٹو ایک ایسا بندہ تھا جو تھوڑا سا آؤٹ آف باکس تھنکنگ کرتا تھا وہ بھی بڑا جاگیردار. مطلب اس نے بھی آخر میں جاگیرداروں اور اپنی پرسنل انٹرسٹ میں بہت سارے کمپرومائز کیے ہیں. میرے خیال میں راجہ بھائی کو شاید یہ بات اچھی نہ لگے, بٹ دیٹس دی ریالٹی. ٹھیک ہے, سو آپ سچ تو ٹھیک. سو یہاں ہی دیکھ لیں آپ کے سامنے بنگلہ دیش آزاد ہوا, سمجھ لیں ہم سے آزاد ہوا کیونکہ ہم ایک ہی تھے. تو اس قوم نے جھٹکا کھایا تو وہ قوم کی آج اکانومی تقریباً مور دین 14% مور دین پاکستان, اگر اکانومی کو کسی اور پیراگراف میں دیکھیں. پھر بنگلہ دیش میں بہت زیادہ ایجوکیٹ کیا انہوں نے اپنے لوگوں کو, جہاں انہوں نے بہت ساری انڈسٹری بھی لگائی اسپیشلی کلوتھنگ میں, تو لوگوں کو ایجوکیٹ کیا. تو وہ لیڈرشپ مار کھا کے آئی ہوئی تھی, حالانکہ حسینہ واجد از کائنڈ آف اے ڈکٹیٹر, لیکن اس نے کم سے کم اپنے ملک کے بارے میں سوچا. آپ کے سامنے انڈیا ہے, مودی از ناٹ ڈیزرو ٹو بی اینی پلیس, بٹ ایٹ لیسٹ وہ اپنے ملک کے لیے کمپیریٹیولی بیٹر کر رہا ہے. تو ہمیں تو انفارچونیٹلی لوگ ہی وہ ملے جو آتے تھے پیسہ بنانے کے لیے, پھر ہماری چین آف کمانڈ کو کنٹرول کرتی رہی. تو سر یہ بہت بڑا ہمارا کہتے ہیں نا کلچرل ڈبیکل ہے, دکھ ہے. یعنی اچھا ہم لوگوں کو زیادہ دکھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم جب باہر آ کے دیکھتے ہیں یہاں پہ کنٹریز جو سی ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو کمپیریٹیولی, حالانکہ اس پر بھی ڈیبیٹ ہو سکتی لیکن میں وہ نہیں کروں گا, یہاں کے لوگ کمپیریٹیولی بہت بیٹر ہیں جو انڈر ڈیولپنگ کنٹریز کے لوگ, اسی لیے وہاں سے سب لوگ بھاگتے ہیں اس طرف. تو انہوں نے بڑی ایک کیا کہتے ہیں نا, لوگوں کی نظر میں انہوں نے اپنے لوگوں کو کہیں نہ کہیں اتنا اکاموڈیٹ رکھا ہے کہ یہ گورنمنٹوں کے خلاف نہ کھڑے ہو جائیں. انہوں نے اپنی پبلک کو دیا ہے, لیکن یہ ان کا لمبی لڑائی ہے. آپ کو پتہ ہی, آپ تو یو کے سے ہیں بی ایف ٹی بھائی. تو اصل میں جو اکثر گفتگو ہو رہی ہوتی ہے نا, جو بی ایف ٹی بھائی یا او سی بھائی کر ہوتے ہیں, میں ان سے 300% اگری کرتا ہوں. میں نے شاید انہوں نے میری ڈبیٹ نہیں سنی, میرا تو ان لوگوں میں سے شمار آتا ہے. 1971 پہ بھی ہم سمجھتے تھے کہ یہ بہت بڑا نقصان ہو گیا اور اس میں ہماری ملٹری رجیم کا بہت بڑا رول تھا. میرے پاس تو میری والدہ کی تقریریں پڑی ہوئی ہیں, میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, جو آخری جہاز وہاں سے اڑ کے آیا تھا. آخری کوشش تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی صلح ہو جائے, ملک ٹوٹے نہ, لیکن وہ بھی ہوا. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اس کے بعد جب زرداری اور نواز شریف لوگ آئے ہیں تو انہوں نے خود بھی پیسہ بنایا ہے. وہ کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے. پھر ہماری قوم میں جو بھی اٹھا ہے نا, چاہے وہ چھوٹا ورکنگ کلاس ہے, ہر بندے نے پیسے کے پیچھے دوڑ لگا دی ہے. پیسہ از دی ٹاپ پرائرٹی, بائی ہک و بائی کروک. بی ایف ٹی بھائی مجھے اچھی طرح یاد ہے, اوسی بھائی شاید مجھے بیل آؤٹ کریں, آج سے جب میں 1986 میں آ گیا تھا یو کے میں, 86 میں ہم تصور نہیں کر سکتے تھے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی ٹیچر آ جائے تو بہت رسپیکٹ ہوتی تھی. ہم اگر ہمارے محلوں میں کوئی لڑکے گلی میں کھڑے ہوں یا کوئی بدماشی کرے تو لوگ ان کی فیملیوں کے رشتے نہیں کرتے تھے. کہنے کا مطلب ہے کہ اخلاقی معیار اچھا تھا جو اکاؤنٹیبل کرتا تھا معاشرے کو. بھی اگر آپ بدماشی کرو گے تو
نہ آپ کی بیٹیوں سے کوئی رشتہ کرے گا نہ آگے کرے گا. لیکن اب سر سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہونے چاہیے اور آپ کا سب کچھ چلتا ہے. یہ ہے اصل میں بہت بڑا کریکٹر گراوٹ جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے. ہم نے اپنے ڈیولپنگ کنٹری سے ہم بہت سارے ماڈل اڈاپٹ کر سکتے تھے, ہم اپنے ملک کو بیٹر کر سکتے تھے, لیکن انہوں نے برین ڈرین کر دی نا. اوسی بھائی جیسے لوگ, اس طرح کے بہت سارے لوگ باہر آ گئے. آج بھی ہم جتنے یہاں پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, بی ایف ٹی بھائی یا لالا یا اوسی بھائی ہیں, جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اب ہم یہاں پہ بہت سارے لوگ کمپیریٹیولی بہت کمفرٹیبل ہیں. کمفرٹیبل ان دیٹ سینس کہ ہم بھوکے نہیں مرتے, لیکن ہمیں ہر وقت یہ تکلیف کھائی جاتی ہے کہ جیسے ہم رہ رہے ہیں ہمارا ملک ایسا ہونا چاہیے. تو بعض دفعہ ہماری اسیسمنٹ جب ہم اکثر جب میں بی ایف ٹی بھائی سے ناراض ہوتا ہوں, یہ کیونکہ زیادہ ٹائم ان کا یو کے میں گزرا, تو یہ ہر چیز اس یو کے اینگل سے دیکھتے ہیں. وہاں پہ تو چیزیں ہی اور ہیں. میں صرف آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. میرا ایک نیفیو, بلکہ بہت سارے بڑی تگڑی کنسلٹنٹ ٹائپ کے بچے ہیں, اب تو خیر وہ بھی بوڑھے ہو رہے ہیں, تو اس نے یو ایس ایڈ کے لیے جتنی بھی ملٹی نیشنل کی چیز کے لیے بہت سارے کام کیے, ان کے سروے, ان کی ریسرچ. تو میں اکثر اس کے ساتھ جب خان صاحب کی گورنمنٹ تھی تو میں نے شروع کیا تھا کہ کیسے لوگ جا کے پاکستان میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں اور کون کون سے فیلڈ میں انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے جو بھی جائے گا انویسٹمنٹ اس کا یہی مقصد ہوگا کہ اس کو اچھی پروفٹیبلٹی ہو اور ہمارے ملک میں. تو میں اس کے ساتھ جو اس کے سارے بڑے بڑے کنسلٹنٹ تھے جو پاکستان میں ڈیفرنٹ کمپنیز کو کنسلٹ کرتے ہیں, تو میں نے ایک ریگولر پروگرام کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو وہاں پہ مجھے 4-5 باتیں لگی پتہ. میں وہ تھوڑی سی یہ انٹرسٹنگ چیز ہے جو آپ کو شاید تھوڑی سی اس میں کچھ ٹروتھ نکلے. تو اس نے کہا کہ میرا تو وہ بھانجا, تو کہتا ماموں بات یہ ہے کہ یہ جو آپ کے پولیٹیشنز ہیں نا, اگر کوئی کام آپ نے ان کو کہہ دیا, جو باہر سے آئے ہوئے لوگ جو چاہتے ہیں کہ جی چلیں ہمارا کوئی چیز کلیئر ہو جائے گا, اگر ہم نے کوئی فیکٹری لگانی ہے یا ہم نے کوئی پروجیکٹ کرنا ہے, تو جو لوکل ریڈ ٹیپزم ہوتی ہے اس کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو وہ اگر کسی کا کوئی ایم پی دوست ہے یا ایم این اے ہے تو اس کو کہے گا جی میرا یہ کام کرا دو. وہ کہتا ہے یہ سب سے بڑی غلطی ہے, کیونکہ جب آپ باہر سے آ کے کوئی بھی انویسٹر آئے, جب وہ یہ سمجھتا ہے نا یہ میرا ایم این اے میرا ایم پی ہے, اس کا مطلب آپ کا کام جو 4 لاکھ میں ہونا تھا وہ 4 کروڑ میں ہو جائے گا. ٹھیک, تو اس سے کہا ادھر سمپل ہے, آپ یہاں پہ پروفیشنل ہائر کریں, اسے 2-4 لاکھ روپیہ دیں, آپ کی ڈاکومنٹیشن, آپ کے سارے کراس چیک جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے وہ ہو سکتی ہے. لیکن ہمارے لوگوں کو ایک پرانی عادت پڑی, فلاں ایم این اے فلاں ایم پی میرا یار ہے, اسی جا کے انہوں اگے جا کے ڈگنا ساڈا کام کرا دے. وہ الٹا تاڑے جو پیسے پیچھے. صرف وجہ یہ ہے کہ جو لوگ, میں ایک اور بات بتاتا ہوں, یہ بیسٹ وے کیش اینڈ کیری کے ہیں, ان کا بھائی ہے چودھری عظیم گجر خان سے کھڑا ہوتا ہے, پچھلی دفعہ پی ٹی آئی کے لیے الیکشن ہار گیا. تو ایسے ہی بیٹھے بات کر رہے تھے, تو میں چوئی صاحب آپ سنا اپنے علاقے میں بڑے کمفرٹیبل ہیں, تو کتنے پیسے لگ رہے, میں پرانی بات کروں. تو کہنے جی فہیم صاحب 15 تو 20 کروڑ. جب میں نے 15 سے 20 کروڑ سنے نا, تو میں چوئی صاحب پھر تسی لوگ ہو جڑے ساڈے سب تو بڑے غدار ہو. وہ میری شکل دیکھنا, میں کہ تاڈے ہوندے اگر جس بندے نے 15-20 کروڑ لا کے الیکشن ہی جانا ہے تو ورکنگ کلاس سے اگے آ ہی نہیں سکتی. تو میں کہ تسی 15-20 کروڑ لا کے تانوں کہڑے کتے نے وڈیا. اس کی آگے سے بات ہے. وہ کہتا ہے کہ میں 15 کروڑ لگاتا ہوں اور میں 100 کروڑ بناتا ہوں, اور میں اپنے علاقے کا سب سے شریف ایم این اے ایم پیز ہوں. جو آتے ہیں اگر وہ 15 یا 20 کروڑ لگاتے ہیں تو ان کا ٹارگٹ 200 کروڑ ہوتا ہے. اچھا,
اب ریالٹی میں پاکستان میں پالیٹکس تو سیدھی سیدھی پاور پالیٹکس بن گئی. اور اگر مجھے یاد ہو، میں دوبارہ اس لیے بات کر رہا ہوں، یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے. آپ اگر ایک پولیٹیکل سٹرگل میں ہیں، فیلڈ میں ہیں، تو آپ چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اس وقت ہمیں کنونس کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی ڈیموگرافی نہیں چینج ہوئی، پاکستان میں پاور پالیٹکس ہوتی ہے. اور خان صاحب نے کہا کہ میں الیکٹیبل کو ساتھ نہیں لوں گا تو میں پاور میں نہیں آ سکتا. تو پھر ہماری پالیٹکس آئیڈیلسٹک ہو جائے گی، لیکن میں پاور میں نہیں آ سکتا. میں آپ لوگوں کو یہ پرومس کرتا ہوں کہ جب میں پاور میں آؤں گا، پتہ نہیں لالا اس وقت آپ نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی کہ نہیں، کہ آپ اے این پی میں ہی تھے. بہرحال میں اب جس تھوڑی سی پرانی بات کر رہا ہوں. تو ہم کہہ رہے تھے جی آپ الیکٹیبل کیوں اٹھا رہے ہیں؟ کیونکہ ہم ویسٹ کے بیٹھے ہوئے ہم سمجھتے ہیں سسٹم ایسے ہونا چاہیے، شیڈو گورنمنٹ ہونی چاہیے، کراس چیک ہونا چاہیے، کیونکہ ہم ان سسٹم میں سے اٹھ کے گئے ہیں. تو ہم تو اس طرح کی بات کرتے تھے. اس وقت ہمیں کنونس کیا گیا، میں 2018 کے الیکشن کی بات کر رہا ہوں، کہ یہ ہماری مجبوری ہے، ادروائز ہم سٹرگل کرتے رہیں گے تو پاور میں نہیں آئیں گے. لیکن ایک پرامس کرتے ہیں کہ ہم کسی کو پیسے نہیں کھانے دیں گے. یہ تھا پرومس ہمیں. نہیں تو ہم اس وقت نہیں مانتے تھے کہ یہ کتے کے بچے الیکٹیبل، یہ تو ہیں ہی وہ لوگ جن سے ہم نہیں. تو یہ تھا ہمارا پہلا ایکشن. اور اس کا ریئیکشن یہ ہوا کہ خان صاحب ساروں کو روکتے رہے، نہ کبھی کسی کو فنڈ جانے دیا. پہلے اس کی اسکروٹنی کرتے تھے، کہاں لگانا ہے، پہلے ساری رپورٹس دو، اس کے کراس چیک کرو. تو ان کو عادت پڑی تھی، جنہوں نے 15 20 25 کروڑ لگائے ہوئے تھے، ان کو عادت پڑی تھی ہم نے پیسے بنانے. خان صاحب پیسے بنانے نہیں دیتے تھے. تو پھر جب غلط لوگ تھے، آپ بھی بہت سارے ایسے ہیں، تو وہ پھر کبھی بھی وہ کیا کہتے ہیں نا، نظریاتی پالیٹکس نہیں کریں گے. دے ول ڈو دی پالیٹکس. اچھا میں چودھری عظیم کی بات کر رہا ہوں. تو میں نے کہا چودھری صاحب یہ 15 کروڑ تسی لاندے ہو، تے 15 کروڑ تسی صرف اپنے علاقے دے وچ ہی لاؤ، تے تسی تے پتہ نہیں 40-50 لڑکیاں دے سکول کھول سکتے ہو، تسی لوکل بچیاں دے سکول کھول سکتے ہو، تسی اے نیک کام کرو. وہ کہنے جی اسی زندہ بھی رہنا نا، علاقے ساڈیاں ٹسلاں بھی ہوندیاں، جے دوجے چودھری جیت گئے تو سانوں کون پوچھے گا. سو مطلب میں پرانی بات کر رہا ہوں. جب ہماری لیڈرشپ، جو میں اسے تو لیڈرشپ نہیں مانتا، وہ چھوڑے، میں اگر میری دل کی بات سنو تو شاید آپ کو لگے کہ یار یہ کیا بکواس کر رہا ہے. سر خان صاحب کے ساتھ 99% لوگ جڑے ہیں، جو ایک خان صاحب کی فین فالوئنگ، کرزما، اور بہت سارے جڑے ہیں کہ بھائی اس کے کرزمے کا تو ہمیں ووٹ ملے گا. تو اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں. تو ابھی سر ہمیں ابھی دور ہیں، جو آپ کہتے ہیں نا، یہ جنہوں نے سارے ڈی ایچ اے اور پوری پاکستان کی کمپنیاں پکڑی ہوئی ہیں، ہمارے لوگوں کے پاس وہ شعور نہیں تھا. لیکن ایک بات ہے اوسی بھائی، اب بھی پاکستان میں تو جس سے بھی پوچھتا ہوں وہ کہتے ہیں جی فوج سانو کھا گئی. ٹھیک ہے، اب ان کو پتہ نہیں ہے یا نہیں ہے، ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی فوج سانو کھا گئی. اچھا یہ جو سی بات ہے نا، یہ اصل میں ان کو بہت ہاؤنٹ کر رہی ہے کہ یہ تھوڑا سا بھی تگڑا ہو کے آ گیا تو یہ ہمیں کھا جائے گا. یہی وجہ ہے. اور اوبیسلی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی نہیں چاہتی. تو سر ہے اب پھر لڑائی، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں. لیکن پالیٹکس میں آپ کو آگے جانے کے لیے یہ ساری لڑائیاں لڑنی پڑتی ہیں. کبھی آپ اوپر جائیں گے، کبھی آپ نیچے جائیں گے. یہ کنسسٹنٹ ورک ہے. آپ پازیٹیو رہیں گے تو آپ پازیٹیو کام کرتے رہیں گے. آپ پازیٹیو نہیں رہیں گے تو اسٹیبلشمنٹ اپنے گھوڑے بھی بیچ میں چھوڑے گی. کون سا بندہ کب بک جائے وی ڈونٹ نو، کون سے بندے کو کیسے سیٹ مل جائے، جیسے ابھی اس کی بات کر رہے تھے. تو سر اتنا بڑا کمپلیکیٹڈ سچویشن ہے، اس کے بیچ میں صحیح راستے پہ کام کرنا وہ ہم لوگ ہی کرتے ہیں.
پاکستان میں بہت کم لوگ کرتے ہیں، یا وہ لوگ ہیں جو اصل میں کبھی پوزیشن میں نہیں ہیں. میں جس لڑکے کی بات کر رہا ہوں، اس بندے نے اپنا پورا بزنس اڑا لیا، 6 مہینے جیل کاٹ کے آیا، فیملی نے اسے ڈسون کر لیا، ابھی بھی وہ پاگلوں کی طرح لگا ہوتا ہے اور روز بندے نکالے ہوتے ہیں. تو ایسے بندے بھی ہیں. ہم یہ کام نہیں کر سکتے. میں کہ حالانکہ میں نے ساری زندگی پالیٹکس میں وہ ساری چیزیں، لیکن یہ میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں. بہت سارے بندے ہیں سر، لیکن فرق یہ ہے کہ بندے بہت ہیں، لیکن جیسے ہوتا ہے نا کہ اجتماعی اکٹھے ہو کے نکلنا، آرگنائز ہو کے نکلنا. اصل میں جب خان صاحب آئے تھے تو خان صاحب نے کہا تھا کہ پہلے 3 سال میری ساری توجہ گورنمنٹ کی طرف ہوگی، اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیسے پارٹی کو آرگنائز کرنا ہے. پارٹی کو زیادہ تر آرگنائز کرتے رہے ہیں اوبیسلی پہلے سیف اللہ نیازی، پھر اس کے بعد اسد عمر. تو ہم تو جب بھی ان سے ڈیبیٹ کرتے تھے تو وہ ہمیں تو انہوں نے کبھی بھی انسپائر نہیں کیا، لیکن وہ کیا کہتے ہیں، نام بڑے اور درشن چھوٹے. بعض لوگ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ دے آر ویری انٹلیکچولی اسٹرانگ اور ان کو سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. وہ صرف لپ سروس کر رہے ہوتے ہیں. پنجابی جی کہتے ہیں دل بھائی مانتے ہو چتا ٹیر. ٹھیک ہے. سو اس پہ پارٹی کرائسس میں گزری. اب جو میں بات کرنے لگا ہوں، لالا از پریوی ٹو اٹ. وہ اوور آل پوری پارٹی، چاہے وہ پاکستان میں ہو، چاہے وہ یو کے میں ہو، چاہے وہ یورپ میں ہو، بہت سارے لوگ عمران خان کو پسند کرتے ہیں، اس کے لیے سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن سٹرکچر کیا ہوتا ہے، لوگوں کو نکالنے کے لیے کیا کام کرنے پڑتے ہیں، کس طریقے سے پارٹی لوکل ممبرشپ کیسے ہوتی ہے، کیسے آپ کو میٹنگز کرنی ہے، کیسے آپ نے لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے، کیسے آپ نے نئی لیڈرشپ پیدا کرنی ہے، اس کا فقدان ہے. میں نے یہ بیڑا آج سے 8-9 سال پہلے اٹھایا تھا. میں جب آیا ہوں تو کیونکہ میں پاکستان میں ایک سیاسی ورکر رہا اور بہت ساری چیزیں اپس اینڈ ڈاؤن، تو میں کچھ سیکھ کے آیا تھا. پہلے شروع میں آیا تو یہاں پہ تو میں نے پالیٹکس نہیں کی، شادی کی تھی، بچے شچے پیدا کیتے، پھر دوجی کی تھی. سو اس کائنڈ آف جوانی جڑا ہر بندہ اس پاسے دوڑا لا چھڑتا ہے. لیکن جب میں تھوڑا سا آگے آیا ہوں تو وہ کیا کہتے ہیں نا، رسی جل گئی پر بل نہیں گیا. وہ جوانی میں جو حرکتیں کرتے تھے، میچورٹی میں نے یہاں کا پولیٹیکل سسٹم دیکھا، میں نے یہاں کا کام دیکھا. تو مجھے بہت ساری چیزیں لگی کہ ہم اگر ان چیزوں کو پولیٹیکل کلچر اگر تحریک انصاف میں ڈیولپ کرتے ہیں تو یہ پارٹی بہت بڑا قلعے کی دیوار کی طرح مضبوط ہو جائے گی، کیونکہ لوگ نئے ہیں اینڈ دے آر ایکچولی انٹرسٹڈ ٹو ڈو سم تھنگ، لیکن ڈائریکشن نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ بہت ایکسائٹیڈ جذباتی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہے. تو بعض دفعہ ہمارا جو ایکسائٹیڈ جذباتی ہونا ہوتا ہے نا، ہم آپس میں ہی الجھتے رہتے ہیں اور کامن ایجنڈے پہ نہیں جا سکتے. میں ویسے بور کر رہا ہوں، لیکن میں صرف آپ کو اپنا نہیں تھاٹ فہیم بھائی، آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے. اس میں تھوڑا سا اگر آپ اجازت دیں تو میں پارٹیسپیٹ کرتا ہوں، پھر آپ کنٹینیو کیجئے گا اس میں، کیونکہ پھر نا بات آپ کی آگے نکل جائے گی. تو آپ نے جو نا ایک بات کی ہائی مورلز کی، آپ نے دیکھا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جتنے ویل ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، ٹھیک ہے، ویسٹ کی جتنی ویل ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، ان میں اگر کوئی ایک کامن ایلیمنٹ ہے تو وہ اعلیٰ اخلاقیات ہے. ٹھیک ہے نا، اس چیز سے تو آپ تسلیم کرتے ہیں. ہمارے سارے سسٹم کے اندر اگر کسی جگہ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ایلیمنٹ مسنگ ہے، بہت سی چیزیں مسنگ ہیں، لیکن ان اہم ترین چیزوں میں سے اہم ترین جو کمپوننٹ ہیں کسی اچھے جو ہے سسٹم آف گورننس کے لیے، ٹھیک ہے، اس میں جو کہتے ہیں کہ ہائی مورلز ہیں. تو ہائی مورلز ہمارے نہیں ہے، جیسے ابھی آپ نے کہا کہ لوگ پیسہ لگاتے ہیں اور وہ بالکل، یہ تو کامن سینس کی بات ہے جو آپ نے کی، ٹھیک ہوگی بات. اب عمران خان صاحب تھے، اگر عمران خان کی آپ پورا پیچھے 25-30 سال کا کیریئر دیکھیں
تو عمران خان صاحب کی اگر ساری ڈیبیٹ ساری سپیچز آپ نکال لیں تو میرا خیال ہے کچھ 40-50 ایسی سٹیٹمنٹس آپ کو مل جائیں گی عمران خان صاحب کے ڈسکورس کے پولیٹیکل ڈسکورس کے اندر یا پبلک ڈسکورس کے اندر جو وہ ٹائم آفٹر ٹائم اوور دی لانگ پیریڈ آف ٹائم رپیٹ کرتے رہے اس کو، رائٹ؟ یعنی عمران خان صاحب کو ان کا بیانیہ بنتے 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 بہت ٹائم لگا اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ پھر دوسری جو تھوڑی سی ان کو ڈسٹنگوش کرتی رہی باقی ریسٹ آف دی جسے کہتے ہیں کہ پیک آف پولیٹیشنز، کہ وہ اس پہ سٹینڈ انہوں نے لیا، اپنے جو مورالز انہوں نے اپنے اس بیانیے میں دکھائے ان کے اوپر کھڑے رہے، ٹھیک ہوگی ایک بات۔ آج جو سارا سیاپا ہے پورا سسٹم، جو 2 نمبری کا گندا گٹر کا سسٹم جو اپنی موت خود مر رہا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں صرف ایک ایماندار آدمی آیا، یعنی ایک صرف ہائی مورالز کو لے کے کھڑا ہے عمران خان۔ دیکھیں نا کیا کروڑوں اربوں ہیں اس کے پاس، وہ تو نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ کیا کرنسی ہے عمران خان کی، جو کرنسی دیکھیں وہ کیا ہے، ہائی مورالز کی کرنسی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک جو کرپٹ معاشرہ ہوتا ہے نا فہیم بھائی، جو کرپٹ معاشرہ ہوتا ہے، جو ایسے لو مورالز کے اوپر گرا ہوا معاشرہ ہوتا ہے، وہاں پہ سب سے زیادہ ویلیویبل جو کرنسی ہوتی ہے وہ ایمانداری کی کرنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بھی ایک اس کی سوشل سائنسز کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے آپ کو اپنی بات منوانے میں، اپنا سکہ منوانے کے اوپر آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن یہ بڑی جسے کہتے ہیں ویلیویبل کرنسی ہوتی ہے۔ عمران خان صاحب کی مثال آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب یہ جو ایک پرسونا بنا، اس پرسونے کے ارد گرد ایک تو پہلے سے فین کلب تھا، ٹھیک ہے۔ تو ہمارا جو ہم انسان ہوتے ہیں نا، دیکھیں ہم اگر فٹ بال میں ہم اگر کسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بڑا اچھا کھلاڑی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہم اس کو پالیٹکس میں بھی یہی سمجھتے ہوں کہ یہ پالیٹکس کر سکتا ہے۔ کچھ عرصہ تو یہ رفت رہی، ٹھیک ہے نا۔ بعد میں یہ رفت بھی آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ جو ان کا فین کلب تھا وہ ان کی سیاسی کیپٹل بھی بن گیا، اور پھر انہوں نے اپنا مزید اوور دی پیریڈ آف ٹائم باقی بھی پولیٹیکل کیپٹل گین کیا اپنی اسی اسٹریٹجی کے ساتھ۔ لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا، جو آپ نے بات کی کہ بینڈ ویگنسٹ، ٹھیک ہے، موقع پرست، ٹھیک ہو گیا، جو اس کھیل کے منجے ہوئے کھلاڑی تھے، ٹھیک ہے، جو پرانے جواریے تھے، وہ پرانے جواریے ہی آ کے عمران خان صاحب کا جو پرسونا تھا، ان کی جو پرسنالٹی تھی، اس نے جو کلاؤڈ ڈیولپ کیا، اس کلاؤڈ کو کیش کیا اسی جرائم پیشہ کلاس نے، اسی کرپٹ کلاس نے، ٹھیک ہو گیا۔ یہ اب پوری ہسٹری جب لکھی جائے گی آپ کے 25-30 سال کے پچھلے کی عمران خان صاحب کی، تو یہ میرا نہیں خیال کہ کوئی جو سیریس ہوگا آپ کا اینالسٹ، وہ اس کو کسی اور طریقے سے اس کو بیان کرے گا یہ چیز کو۔ ہمیں جو عمران خان صاحب کا آپ سمجھ لیں جو اتنی انہوں نے محنت کی اور جس طریقے سے عوام کے اندر ایک کلاؤڈ ڈیولپ کیا، اس کلاؤڈ کو ہائی مرل لیڈرشپ اور ہائی مرل جو آرگنائزیشنل سٹرکچر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہم نہیں دے پا رہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ وہ سب سے بڑی چیز ہے جس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ آپ یہاں بیٹھ جائیں صبح سے لے کے شام تک، فہیم بھائی آپ یہاں پہ بیٹھ جائیں، میں مزے کی ایک بات آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ صبح سے لے کے شام تک یہاں بیٹھ جائیں، ایک براڈ چھوڑ 10 براڈوں پہ آپ بیٹھ جائیں، آپ ٹویٹر اسپیسوں کے اوپر جا کے آپ بیٹھ جائیں، جو یہ پاور پالیٹکس جس کو آپ کہتے ہیں نا، پاور پالیٹکس اور چیز ہوتی ہے، پاور کو گریب کرنا، یہ جو ہماری یہاں پہ آپ سمجھ لیں کہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ کریمنل پولیٹیکل کلاس، ٹھیک ہے، لفظ شاید سخت ہے، یہ جو روایتی اس سیاست کے کھلاڑی ہیں، ٹھیک ہے، اس گندے کھیل کے جو کہ کھلاڑی ہیں، جو پیسہ پھینکتے ہیں اپنے اس کو انویسٹ کرتے ہیں انویسٹمنٹ کے اوپر اور پیسہ بناتے ہیں، یا اپنے مالی مفادات حاصل کرتے ہیں یا دوسرے مفادات حاصل کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پورا ایک پورے کا پورا کلاؤٹ ہے پاکستان میں، آپ کو پتا، آپ سے بہتر کوئی فیل بھائی نہیں اس بات کو جانتا، آپ سب سے بہتر جانتے ہیں اس بات کو، ٹھیک ہو گیا۔ یہاں آئے ہوتے ہیں، کوئی کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کوئی بتوقع کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، کوئی جا رہا ہوتا ہے، آپ ان کے سامنے جسے کہتے ہیں کہ وہ کیا لفظ استعمال کرنا چاہیے کہ وہ آپ جیسے ان کے سامنے ایک اس طرح کی کوئی ڈیبیٹ اوپن ہی کرتے ہیں نا، تو جیسے میں کہتا ہوں کہ
کسی گھر کے اندر آپ سورہ یاسین پڑھے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، بھاگتے ہیں اس سے، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کی ایک نشانی ہے۔ تو یہ تھوڑا سا ڈیولپ کیا سر آپ نے جو بات کی ہے فہیم بھائی، تو یہ چیز ہے جو ہمیں جس پہ کام کرنا ہے ابھی، یعنی ہمیں یہ دیٹس گڈ شور یور فیوچر، ٹھیک ہے۔ اگر آپ انہی کے اوپر ہی رہیں گے، انہی سے آپ کہیں گے کہ آپ کا فیوچر ہے، اور ایسا ہی ہوتا ہے، اور پالیٹکس اسی چیز کا نام ہے، اسی چیز کو ہم پالیٹکس بنا دیں گے اپنی آنے والی جنریشنز کے لیے، تو میرا خیال ہے کہ پھر ہم اس دلدل سے نکلیں گے نہیں۔ جی اوور ٹو یو فہیم بھائی۔ جی لالا آپ ادھر ہی ہیں؟ جی جی بس لالا آپ نے تھوڑی سی بات سنی، ہمارے فیصل آبادی بھائی بھی آ گئے ہیں تو ان کو بھی شامل یار کرتے ہیں، راجہ خان صاحب کو بھی کرتے ہیں اس میں شامل۔ میرا خیال تھا کہ کیونکہ فہیم بھائی نے یہ تھوڑی سی اس کو اس ڈیبیٹ کو چلایا تھا تو میرا خیال تھا کہ ان کا پہلے لے لیتے، لیکن چلے لالا آپ سے شروع کر لیتے ہیں پھر نیچے آتے جائیں گے۔ جی لالا آپ کے پاس۔ جی اوسی بھائی دیکھیں میں یہ جو بات میں سنتا رہا ہوں نا ساری باتیں لالا ایک منٹ، لالا ایک منٹ، مجھے ایک منٹ دے، پھر آپ آ جائیے گا۔ اچھا، جی فہیم بھائی اوور ٹو یو سر، آپ کا ہی انتظار کر رہے صرف ایک منٹ دیں گے، اس کے بعد آپ اس ڈیبیٹ کو کھولیں، بلکہ یہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے، یہ اچھی ڈیبیٹ ہے کیونکہ اس سے ہم کچھ چیزیں آگے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کم ہوتی ہے کیونکہ دوسری طرف ہماری توجہ ہو جاتی ہے نا۔ تو جب 2018 کے الیکشن تھے تو اس وقت کیونکہ پاکستان کی ڈیموگرافی تھی کہ آپ کو الیکٹیبل کی پالیٹکس کرنی ہی پڑے گی ٹو بیکم اے پاور، وہ آ گئی، اس کے آؤٹ کم کچھ اچھے ہوئے کچھ برے ہوئے، لیکن آج کی جو سچویشن ہے اس میں الیکٹیبل کی میری نظر میں پارٹی میں کوئی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اس وقت صرف ورکروں کی گنجائش ہونی چاہیے، کیونکہ آج ان ریالٹی پارٹی کی آئیڈیل سچویشن ہے کہ یہاں پہ جو لوگ جنونلی نظریاتی لوگ ہیں، اس لیے پالیٹکس میں نہیں ہے کہ انہوں نے 4 پیسے بنانے ہیں، اس لیے ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، تو یہ آئیڈیل سچویشن ہے، اور ان کو بھی ریئلائزیشن ہے ایز ان دی کمپنی کو کہ بھائی اس کی فین فالوئنگ بہت ہے، اس کے پاس نوجوان نسل بھی بہت ہے، اس نے تو سارے وہ چوز کر لینے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو نکرے لگاؤ، سمجھ آئی کہ نہیں؟ کیونکہ حقیقت یہ ہے، آپ اسے کسی بھی اینگل سے دیکھیں نا، جو بات 2018 میں خان صاحب کہتے تھے وہ ایکچولی پروو ہوگی، کہتے ہیں جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ پولیٹیکلی خان صاحب کی اگر بہت ساری غلطیاں بھی ہوئی ہیں نا، وہ ساری ایسے لگتی ہے جیسے بالکل مٹی ڈال دی لوگوں نے ان پہ، تو خان صاحب آج چمکتا ستارہ ہے پولیٹیکلی، دنیا میں بھی اور پاکستان میں بیٹھے ہوئے لوگوں میں بھی، اور یہ ہے ایکچولی پولیٹیکلی آئیڈیل سچویشن۔ ہمیں دکھ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے کہ خان صاحب ہم لوگوں کے لیے، ہم لوگوں سے مراد میرے لیے نہیں، وہ یہ سوچ کے کہ پاکستان کی ڈیموگرافی چینج ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بندہ آکڑ کے بیٹھا ہوا ہے نا، نہیں تو کمپرومائز کرنے میں اسے 5 منٹ لگیں گے، وہ پھر کمفرٹیبل آ کے بیٹھ جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن وہ اکڑ کے بیٹھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں اتنا شعور دے کے لوگوں کو کھڑا کر کے اب میری جان بھی چلی جائے تو میں پیچھے نہیں ہٹ رہا۔ میں کیوں یہ بات کروں کہ کچھ چیزوں کا مجھے اندازہ ہے، میں 1-2 باتیں ریویل کر دیتا ہوں۔ یہاں پہ رامے صاحب تھے جو خان صاحب کی ساری جو زمان پا کی ٹرانسپورٹیشن، یہ وہ لٹرم پٹرم، ٹھیک ہے، وہ مینیج کرتے تھے، اور وہ بڑے نزدیکی دوست تھے محسن بیگ کے، ٹھیک۔ جب پہلا اٹیک آیا نا پی ٹی آئی کے اوپر، اور خان صاحب ہمیشہ کہتے ہیں اوورسیز پاکستانی میرے پاس ہیں، اوورسیز پاکستانی میرے دل کے قریب ہیں، تو میں بین اے پولیٹیکل پرسن تو مجھے سب سے زیادہ فکر پڑی
کہ جو ہمارا یہاں کا پریزیڈنٹ ہے اس کی بہت ساری اٹیچمنٹ ہے سرٹن لوگوں سے جو ہمیشہ ہی پاور پالیٹکس کرتے ہیں، چاہے وہ اچھے ہیں چاہے وہ برے ہیں. تو یہ نہ ہو جائے کہ یہ بندہ کمپرومائز ہو جائے اس لیے کہ اس کی دوستیاں ہیں. تو خان صاحب کو کتنا بڑا پولیٹیکلی نقصان ہوتا ہے کہ اگر پی ٹی آئی یو کے کا پریزیڈنٹ کہے جی میں پارٹی چھوڑ رہا ہوں، چاہے اس کی کوئی پوزیشن ہے یا نہیں ہے، یہ بہت بڑا پولیٹیکل ڈیمیج ہوتا خان صاحب کو. ٹھیک ہے، اب اگر میں پارٹی کا بندہ ہوں، لالا بات جانتے ہیں میں کیا بات کر رہا ہوں. اب مجھے فکر پڑی ہوئی ہے کہ اس بندے کو گھیرا ڈلے گا. ٹھیک ہے، میں اس کے ساتھ چمڑا ہوا ہوں، نارملی میں اس کے ساتھ بیٹھتا ہوں، میں اس کا چمڑا ہوا کہ یار اس سے کہیں غلطی نہ ہو جائے، یار اس سے غلطی نہ ہو جائے، یار اس کے اوپر پریشر نہ آ جائے. اس کے اوپر پریشر آیا، اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بھائیوں کو اٹھایا گیا. آپ کا بھائی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. پاکستان سے جو رامے صاحب تھے وہ آئے یہاں پہ اس کو کنونس کرنے کہ تم جو ہے نا یہ چھوڑ دو، خان صاحب نے مروا دیا، یہ ہو گیا، خان صاحب کو توڑنا نہیں چاہی تھی، ہماری پھٹے لگ گئی، ہم فوج نہیں ہمیں چھوڑے گی، یہ نہیں وہ نہیں. اب وہ بیٹھا میرے سامنے کنونس کر رہا ہے. میں ادھر آپ آج کی مطلب ناٹ سو لانگ اگو تو میں ادھر بیٹھا ہوں. تو میرا جو ہے نا کبھی کبھی میں بلڈ پریشر کا مریض ہوں، کبھی کبھی میں یہاں بھی غصے پہ آ جاتا ہوں. یہ سمجھیں کہ میرا بلڈ پریشر ہائی ہے یا کبھی کوئی بات مجھے نہیں لگی، لیکن میں بعد میں ٹھنڈا بھی ہو جاتا ہوں. میں دل میں رکھنے والا بندہ نہیں ہوں. یہ شاید دوستوں کو جو مجھے جانتے ہیں ان کو پتہ ہے، جو مجھے نہیں جانتے چلے اسی بہانے ان کو پتہ لگ گیا. اب میرا جو ہے نا آئی واز گونا بی بسٹ اینی منٹ. تو جب وہ اس سے میری بات کی تو میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا. تو میرے منہ سے گالی کہ تمہاری ماں کی، تم پارٹی میں اس لیے آئے تھے کہ تم خان صاحب کی پوری زمان پا کی سارے بندوبست کرتے تھے، تمہارے پیسے لگ گئے کہ یہ لگ گیا تو تم اس لیے پارٹی میں آئے تھے. حرامزادے، اگر اللہ نے تمہیں 4 پیسے دیے تھے تو تم نے خان صاحب کے لیے لگائے تو کسی کاز کے لیے لگائے نا. ٹھیک ہے، تو تم ادھر آ کے کہانیاں ڈال رہے ہو اور اس کو کنونس کرنے آئے ہو. تو وہ پھر پریشان ہو گیا، میں اس کے گلے پڑ گیا. مجھے یہ کہ میں نے کہا یار بات سنو، تمہاری کوئی اوقات نہیں ہے، خان کے ساتھ کھڑے ہو تو تم بہت بڑے شیر ہو، خان کے ساتھ نہیں کھڑے تمہاری اوقات ہی کوئی نہیں ہے. تجھے اگر آج اللہ نے عزت دیا تو خان کے ساتھ کھڑے ہو کے دیا. یہ غلطی تو نے کبھی نہیں کرنی. تجھے جتنا مرضی پریشر آئے تو کھڑا ہے، تو نہیں جا سکتا پاکستان. اس کے باپ کی ڈیتھ ہوئی، اس کے بھائی کو اٹھایا گیا، اس کے اوپر دہشت گردی کے پرچے کٹے، یہ کٹے وہ کٹے. ٹھیک ہے، وہ آج بھی کھڑا ہوا ہے. لیکن بعض دفعہ پیچھے دوست اس کو روک رہے ہوتے ہیں. اس نے بھی ہمت کی، میں یہ نہیں کہتا یہ زیادہ کریڈٹ تو اس کا جاتا ہے. لیکن اگر وہاں پہ کوئی بھی بیوقوف بندہ ہوتا یا بندہ کہتا دوا کرو جی، چھڈو جی، جان دے یار کی لبنا ہے، اتنے تے مار پیندی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ چھوڑ جاتا. صرف فرق میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم ایک پولیٹیکل سکول سے نکلے، ہم نے اپس اینڈ ڈاؤنز دیکھے، ساری وہ مارے کھائیں. تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ فریز جب آپ کے گزر جاتے ہیں تو آپ کے دل میں ایک بات ہوتی ہے، یہ کوئی مانے یا نہ مانے. بندہ بیمار ہو جائے تو آپریشن ہو جاتے ہیں، گاڑی ٹھک جائے تو زخمی ہو جائے، ٹانکے لگ جاتے ہیں. لیکن ادھر بھی مار پڑے گی، کاٹے ہوئے نا سارے. لیکن جب باہر نکل کے، جب آپ اس ٹف ٹائم سے نکل کے آتے ہیں نا، تو آپ کے دل میں یا آپ کی نظر میں آپ نے ایک قربانی دی، آپ کا ایک جذبہ ہوا، آپ کو ایک ہمت پیدا ہوئی، اور وہ ساری زندگی آپ کو کیری کرتی ہے، آپ کی اچھی کی ہوئی ڈیڈ. اور یہ وہی کر سکتے ہیں جو پولیٹیکلی نظریے کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جو پاور پالیٹکس میں کھڑے ہوئے ہیں. انہوں نے سر پاور پالیٹکس ہی کرنی ہے. ان سے آپ یہ نہ امید رکھیں. اور پارٹی میں بے با ایسے لوگ ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑے چاند کے ٹکڑے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں نا، بعض دفعہ آپ اتنے کنجسٹڈ ماحول میں ہیں، آپ نے آگے جانا ہے. وہ فیض صاحب کا شعر ہے
کہ قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، قتل گاہوں سے چن کر ہمارے علم، اور نکلیں گے اس شاخ کے قافلے جن کی راہ قدم ہے ہمارے قدم، مختصر کر چلے درد کے فاصلے۔ سر یہ لڑائی ہے کسی بھی ملک میں کہیں بھی ہو، یہ جو کام ہم لوگ کر رہے ہیں، آپ کر رہے ہیں، لوگ قربانیاں کر رہے ہیں، ہم آنے والی نسلوں کے درد کے فاصلے کم کر رہے ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے جن ملکوں نے ہمت کر لی، آج وہ ڈیولپنگ کنٹریز ہیں۔ میں جہاں یہ رہتا ہوں یہ بھی قزاق ہی تھے نا سر، ایک ایڈا کوئی رانی خان سے سابے سن۔ سو یہ ہے، اور ہمارے پاس جو سب سے بڑی بات ہے نا، میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، ہمارے پاس ہم مسلمان ہیں اور ہمارا ایک فیملی ویلیو ہے۔ اکثر لوگ اسے برے انداز سے دیکھتے ہیں لیکن اس کے بہت سارے پلس بھی ہیں۔ اگر ہم نیگیٹو پلس کو ٹھیک کریں تو ہم بہت اچھے لوگ ہو سکتے ہیں۔ ہمارے پہ یہ جو بدنامیاں لگتی ہیں صرف اس لیے کہ ہم نے مورالٹی ماں کی آنکھ میں ڈال دی، اور یہ سب سے بڑے قصوروار یہ زرداری، یہ جو ہاؤس ٹریڈنگ انہوں نے چھانگا مانگا کی تھی، پاکستان کی ایک پولیٹیکل کلچر کی ماں بہن کر دی۔ میں آپ کو ایک اور بات کہہ دیتا ہوں، جو مرتضیٰ بھٹو سے جب واپس جا رہا تھا تو مجھے کہا تھا تم میرے ساتھ چلو، کیونکہ میں نے بھی کوڑے کھائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ So people fine sound. Sorry to disturb. People party also Murtaza Group ho. Justice. جی 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 اور تسی میں نے پتا راجا صاحب رہ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اچھا میں کیوں یہ بات کر رہا ہوں، جب وہ جا رہا تھا تو میں اس کے ساتھ کیوں نہیں گیا؟ میں نے کہا تم لوگوں نے جو جہاز ہائی جیک کیا تھا، تم لوگوں نے، ٹیپو وغیرہ نے، میں اسے ڈس ایگری کرتا تھا، کیونکہ میں ساری زندگی نان وائلنس پالیٹکس پہ بلیو کرتا ہوں۔ حالانکہ ہم ایکٹیو ہوتے تھے، جلسے کرتے تھے، گورنر ہاؤس کے باہر جا کے لیٹتے تھے، سارا کچھ کیا، ٹھیک ہے، لیکن اپنے ملک کو آگ لگانی، جہاز ہائی جیک کرنے، اس کا پولیٹیکل نقصان ہوتا ہے۔ جو انہوں نے الذوالفقار بنائی تھی اس کا پولیٹیکل نقصان، جب یہ واپس جا رہا تھا، اب میں جو بات جب واپس جا رہا تھا میں نے کہا یار میں نہیں جاتا تم لوگوں کے ساتھ، میں فاطمہ کے باپ کی بات کر رہا ہوں، گنوا کے خامند کی بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، والد کا دوست۔ جی جی ٹھیک ہے۔ تو جب یہ جا رہا تھا تو میں نہیں گیا اس کے ساتھ، میں نے کہا بھی سوری، میں آپ کی وہ جو ویپن اٹھانے والی پالیٹکس بلیو ہی نہیں کرتا، میں نہیں جاؤں گا آپ کے ساتھ، میں نہیں گیا۔ لیکن یہ دیکھیں کتنے دکھ کی بات ہے کہ بے نظیر بھٹو کو پتہ تھا کہ میرے بھائی کو میرے خاوند نے مروایا ہے۔ یہ ڈرٹی پالیٹکس جو سی ہے نا، یہ بس کچھ نہ کچھ بڑے بڑے تکلیف پہنچاتی ہے۔ اور میں کچھ ایسی چیزیں جانتا ہوں، بہت ساری چیزیں باہر آئی ہوئی ہیں۔ میرا ایک انٹرویو ہے، میں نے مسلم بھٹو کے ساتھ انٹرویو کیا تھا، جو ان کی فیملی کو مینیج کرتا تھا، جو بیگم نصرت بھٹو کو، مطلب وہ مسلم ان کی فیملی کا تھا، تو وہ مجھے بتاتا ہے رو رو کہ کیسے زرداری نے، اور بے نظیر کو پتہ تھا کہ میرے خاوند کا مسئلہ ہے، اور بے نظیر کو اندازہ تھا، اس وقت وہ وزیر اعظم پاکستان تھی۔ سر یہ اتنا پاور پالیٹکس ہے، اتنا ڈرٹی پالیٹکس نہیں ہونی چاہیے، اصولی پالیٹکس ہونی چاہیے۔ سو بڑی کچھ چیزیں، ہم گراس روٹ سے اٹھے ہوئے لوگ ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف ایک سونے کی اینٹ بن سکتی ہے، صرف ہماری تھوڑی سی سینس آف ڈائریکشن ٹھیک ہو جائے۔ ہم سارے ویل وشر ہیں، اوورسیز پاکستانی زیادہ تر ویل وشر ہیں، ان میں 2-4 ایسے ہوں گے، پاکستان میں بھی بہت بڑی تعداد ہے لوگوں کی۔ جفا ڈالا ہوا ہے الیکٹیبل اور 2 نمبر، اب الیکٹیبل کیوں نہیں آگے آنے دیتے؟ جیسے حمزہ بیٹھا ہوا ہے، کتنے ہی ڈیزرونگ بندے پیچھے رہ گئے، کیوں؟ ہو یو نو نہ ہاؤ یو نو۔ یہ غلط بات ہے نا، کیونکہ پارٹی کا سٹرکچر نہیں بن سکا۔ اسد عمر کی جاب تھی، انہوں نے، حالانکہ ہم تو سٹرکچر کی بات کرنے والے لوگ ہیں، یہاں پہ بھی کرتے ہیں۔ میں صرف آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، عمران کا لالا عمران کا الیکشن تھا یہاں ایم پی کا، تو ہم نے کہا چلو ایز اے پی ٹی آئی ہم جا کے سپورٹ کرتے ہیں، ٹھیک۔
تو ہمارے تھے تقریباً کوئی 45 کے قریب لڑکے، سارے جو ہم پی ٹی آئی کے ایکٹیو تھے چلے گئے. عمران کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا. یہاں آپ کو پتہ ہے یو کے کی پالیٹکس میں ان کو 10 بندے نہیں ملتے ان کی کمپین چلانے کے لیے، کیونکہ اور طرح کی بات ہے. وہ کہتا ہے یار میں لیبر پارٹی میں 10 بندے نہیں اکٹھے کر رہا، تو 45 کر لیں دن. میں تو جنہیں دن الیکشن لڑنا ہے تیرے سارے علاقے جیسی لیفلیٹ کریں گے. صرف کہنے کا مطلب ہے کہ یہ وہ ساری چیزیں جو ہم پاکستان سے ایک ٹائم میں سیکھ کے آئے وہ آپ کے کام آتی ہیں. وہی چیزیں ہم یہاں کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ ہر بندے کو انگیج کرنا ہے، ہر بندے کو ایکسپوجر دینا ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. میرے جتنے بھی فنکشن ہوتے ہیں سارے کہتے ہیں جی 3 4 تو 5 30 بندے تو تقریراں کروا دینا. کیوں کرواتا ہوں؟ اس لیے کہ ہر بندہ کچھ کہنے آیا ہے. اگر آپ نے اس کو ایکسپریس نہیں کرنے دینا تو وہ بندہ اب نیچے کئی بندے بیٹھے ہوں گے جی یہ چانس نہیں دیتے، ہمارے ساتھ کئی دفعہ ہو جاتا ہے. تو میری تو ہمیشہ کوشش یہ ہوتی ہے کہ جتنے لوگ بھی آئے ہیں میکسیمم، کیونکہ انہی میں سے لیڈرشپ پیدا ہوگی. ہم بھی تو اسی طرح سیکھ کے گئے نا، ہم بوڑھے ہو گئے تو نوجوان نسل تو تھوڑی ٹھیک کریں گے نا. تو یہ اس طرح کی بات ہے. بہرحال میں ایسے ہی میری سوئی پھنس گئی ہے. اوور ٹو یو لالا. تھینک یو. جی اوسی بھائی، ٹاپک تو میں یہیں پہ رہوں گا. کچھ چیزیں ہیں جس کو میں بدلانا بھی چاہوں گا، لیکن فی الحال جو بحث کی ہے فہیم بھائی نے اسی پہ رہوں گا. وہ یہی ہے کہ دیکھیے جناب، پارٹی اور تحریک میں ہمیں فرق کرنا چاہیے. پارٹی کا لیڈر آپ کو کبھی یہ نہیں کہے گا کہ آپ غلط کریں یا وائلیشن پھیلائے. جس ابتدا میں فہیم بھائی نے کہا کہ میں وائلیشن کا خلاف ہوں، لیکن پرامن طریقے سے کبھی انقلاب نہیں آیا کرتے. میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ خون ریزی، یعنی کہ آپ پروٹیسٹ کے حد تک آپ لوگوں کو تیار کر سکتے ہیں. وہ اس لیے اس وقت ضروری ہے کیونکہ الیکشن آ پہنچا ہے سر پہ. انہوں نے جیسے تیسے کر کے الیکشن کر دینا ہے، اور الیکشن میں یہ کیا کریں گے ہمارے سامنے ہے سب کچھ. ٹھیک ہے، اب آج کے بعد جتنی بھی ڈیبیٹس ہوگی وہ اسی چیز پہ ہوگی کہ ہم نے جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی کیمپین کیسے سوشل میڈیا پہ چلانی ہے، کیونکہ اس کو جو یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ والا کینڈیڈیٹ نہیں ہوگا تو اس کو یہ کیمپین کرنے نہیں دیں گے. وہ گھر سے بھی نہیں نکل سکے گا، بلکہ اس کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس وقت یہ جو لڑائی ہے نا، یہ اس چیز کی لڑائی نہیں ہے کہ کس کو کتنے ووٹ ملتے ہیں، جمہوری حقوق آپ کے کیا ہے. یہ بہت بدترین لڑائی ہے، اور بدترین لڑائی یہ اس لیے ہے عموماً جو یہ اوسی بھائی بات کرتے ہیں ہمیشہ کہ آپ نے آزادی ان لوگوں سے کیسے لینی ہے، یہ برٹش آرمی سے. ٹھیک ہے، وہ بات میں بالکل سمجھتا ہوں. جس وقت وہ یہ بات کرتے ہیں تو مجھے بھی یقین ہو چلا ہے کہ یہ ایسی ہی ہے. قبضہ چھوڑنا ان کا یہ فطرت میں نہیں ہے، یہ قبضہ نہیں چھوڑیں گے. اب اس کا ہونا کیا چاہیے وہ 1000 دفعہ ہم بات کر چکے ہیں. بہرحال اس طرف ابھی نہیں جاتے، لیکن تحریک میں اور اس چیز میں فرق ہوتا ہے. اور فرق یہی ہے کہ آپ نے تنظیم بنانی ہوتی ہے. تنظیم کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یعنی صرف ریوڑ کی طرح لوگوں کا وہ کہ خان پر عاشق ہے، یہ حقیقت ہے. لیکن اس کے بعد پھر کیا ہے، یعنی خان کے بعد پھر کیا ہے، یعنی وہ جیل میں چلا گیا تو سارا کچھ ٹس ہو گیا. تو عجیب عجیب مرحلے آتے ہیں تحریکوں میں. یہ جو تحریک انصاف ہے یہ حقیقت میں ایک تحریک ہے. جن لوگوں کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کر رہی ہے یہ تو یعنی دودھ کے دھلے ہوئے ہے، جس میں خود شامل ہوں. مجھے بھی یہ یقین تھا کہ یہ ایک ہی ادارہ ہے جو دودھ کا دھلا ہوا ہے، باقی تو سب ننگی ناچ والے لوگ ہیں. لیکن وہ ہمارا خیال غلط نکلا. وہ اپنا قبضہ چھڑانے پہ راضی نہیں ہے، اور یہی دشمنی ہے. دشمنی اور کوئی بھی نہیں ہے عمران خان کے ساتھ، یہی دشمنی ہے کہ بھائی آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، اور اس کے بعد پھر طے کرتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے.
تو پھر یہاں بات آتی ہے کہ جمہوریت تو میری بیچ میں کہیں کھو گئی. جمہوریت کا نام مت دو پھر، کیونکہ جب آپ کے مطلب ایک فاس آدمی کے ساتھ بیٹھ کر وہی آپ کو ڈکٹیٹ کرے گا، اسی نے آپ کو چلانا ہے، تو پھر اس کو ہم جمہوریت نہیں کہہ سکتے. بیچ میں ایک بہت اچھی بات کی تھی انہوں نے کہ یہ جو نظام ہے اس کا کیا بنے گا. تو اصل میں جو دشمنی ہے وہ اس نظام کی ہے جو عمران خان بدلنا چاہتا تھا. مجھے 100% یقین ہے کہ وہ کون سا نظام لانا چاہتا تھا، اور وہ ہی اس ملک اور عوام کا حل تھا. جب ان کو سمجھ آئی تو 2019 میں انہوں نے عمران خان سے جان چھڑانے کی کوشش کی. وہ تو آن دی ریکارڈ ہے، سب کچھ آپ کے پاس موجود ہے. جو خواجہ آصف کے بیانات ہیں، سعد رفیق کے بیانات ہمارے سامنے ہیں. تو یہ ایک معجزہ ہوا اس کے بیچ میں کہ اتنے مشکلات کے باوجود بھی اس ملک کو ترقی دی گئی. اب ہم نے عوام کو یہی سمجھانا ہے کہ بھائی لوگوں کے ساتھ تو لوگ تھے، دنیا بھی ساتھ تھی، کیونکہ پاکستان کے مفادات کسی کو عزیز نہیں تھے. ایک دو پارٹیاں عزیز تھی، اور ان کو مضبوط کرنے میں یعنی اس کا جو وقت ان کو ملتا تھا وہ ان کو مضبوط کرنے پہ لگی ہوئی تھے. تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمران خان اکیلا اس پورے نظام کے ساتھ لڑ رہا تھا. اس کو اس وقت بھی یہ یقین تھا جب دو ٹانگا پارٹی تھی، تو اس کو یہ یقین تھا کہ میری حکومت آئے گی اور اس نظام کو میں ٹھیک کروں گا. یہ جو مصمم ارادے ہوتے ہیں وہ ایسے ہوتے ہیں. لیکن بیچ میں کچھ بہت بڑی بڑی غلطیاں بھی ہو گئی. وہ غلطیاں اس وقت جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے پارٹی کو نقصان پہنچانا ہوتا ہے، یا کہ ہم نے اس فیصلوں کا خواہ مخالفت کرنا، ایسی بات نہیں ہے. جس وقت کیبنٹ اناؤنس ہوئی تو مجھے خود دھچکا لگا. اور دھچکا کیسے لگا کہ یہ عارف علوی آپ کا پریزیڈنٹ ہے، عثمان بزدار آپ کا پنجاب کا وزیر اعلیٰ ہے، اسد کیسر آپ کا اسپیکر ہے. ان تین چیزوں کو دیکھ کر میرا دل بیٹھ گیا. میں نے کہا یہ تو ابتدا سے ہمراہ روٹ ہم نے چوز کر لیا، اور اس کا خمیازہ ہم نے بھگت بھی لیا. اگر پہلے تنظیم نہیں تھی تو حکومت کے آنے کے بعد بھی بہت کچھ ہو سکتا تھا. یعنی ولیج لیول، جیسے انہوں نے پھر ولیج کونسل اور یہ چیزیں بھی متعارف کرانے کی کوشش کی، اور تحصیل لیول، قصبہ لیول، یہ سارا ڈسٹرکٹ لیول تک یہ پہلے ہونا چاہیے تھا، جو نہیں ہوا. آخری دنوں میں اس پر کام شروع ہو گیا. تو جب کمپنی والوں کو سمجھ آ گئی کہ بھائی یہ تو اس طرف بھی متوجہ ہو گیا ہے کہ تنظیم سازی کے پیچھے، تو اگر اس کی تنظیم سازی مکمل ہو گئی اور اس نے ایک مکمل ڈھانچہ بنا لیا تو اس سے پھر جان نہیں چھوٹے گا. تو اس سے پہلے کہ اس پر عمل ہوتا تو اس کا کیا حشر ہوا وہ ہمارے سامنے ہے. جب ہم کہتے ہیں نا، بعض لوگ بہت عجیب سادے پن کی بات کرتے ہیں کہ یار 15 تاریخ کو عمران خان باہر ہوگا، یعنی جو گزر گیا 15. تو میں دل میں ہنستا تھا کہ یار یہ لوگ، ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ عمران خان کا مقابلہ کس وجہ سے ہے، اور جو ہے وہ کون ہے. اگر ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہا تو اس کا مطلب ہے کہ ان غریبوں کو ابھی تک کسی نے صحیح طریقے سے سمجھایا نہیں ہے، یا خود انہوں نے کوشش نہیں کی ہے. یعنی وہ جس نظام کے خلاف لڑ رہا ہے وہ نظام اتنا بوسیدہ اور گندا ہو چکا ہے کہ اس کو گرانے کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. یہ الیکشن بھی ہو جائیں گے 8 فروری کو، اور 8 فروری سے پہلے بھی آپ دیکھتے رہیے کہ یہ کتنے لوگوں کو اٹھاتے ہیں. جس کو اٹھائیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ عمران خان کا کینڈیڈیٹ ہے. جس کو نہیں اٹھائیں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ کس کی طرف جائے گا. تو مسئلہ اتنا آسان نہیں ہے جتنا ہم نے سمجھ رکھا تھا. یعنی آپ پہاڑ پر چڑھنے کے لیے پہلا قدم اٹھاتے ہیں تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو آج سے 28 سال پہلے پارٹی بنی تھی تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ پارٹی اب بن رہی ہے، اب ہم نے یہ چیزیں کرنی ہیں. خواہ جس وقت بھٹو کے زمانے میں ہم چھوٹے تھے اس وقت، تو بھٹو صاحب نے ایک یلغار کیا تھا جماعت اسلامی پر کہ وہ میٹنگ بھی کرتے
تو ان لوگوں کو اٹھایا جاتا تھا. NP والے کوئی میٹنگ بھی کرتے تھے تو ان کو جیلوں میں ڈالا جاتا تھا. لیکن اتنی بےہودگی نہیں تھی جو آج آپ کو نظر آ رہی ہے. خاتون خاتون ہی رہی، خاتون کی عزت خاتون کی طرح رہی. یعنی اتنے بےغیرتی کبھی نہیں ہوئی جو آج ہو رہی ہے. آج وہ یہ سب کچھ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے ہم بدنام ہو رہے ہیں، لیکن وہ ایک خوف کا ایلیمنٹ آپ کے اندر بالکل انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی ہم تو کسی قانون اور معاشرے کو خاطر میں لانے والے لوگ نہیں ہیں، آپ نے ہم